امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشباش رکھے۔ آج مولانا اسامہ صاحب پتہ نہیں کہاں مصروف ہیں، وہ اس کی وجہ سے لنک بھیجنے میں ذرا تاخیر ہو گئی، معذرت ہے۔ کتاب الفتن ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک ہم نے احادیث پڑھ لی تھی کہ جہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس آیت کی تشریح ایک آدمی کے پوچھنے پر بیان کرتے ہیں، اور 17 نمبر باب سے انشاءاللہ ہم آج شروع کریں گے۔ تو کون پڑھیں گے اس کی عبارت؟ پچھلے کلاس میں حالہ خان آپ نے پڑھی تھی۔ جی استاد جی، میں پڑھوں؟ ہاں جی، پڑھ لیں۔ اگر کسی اور نے تیار کی ہے تو بتائیں، پھر ہم ان کے ذمہ لگا لیتے ہیں۔ مولانا اطہر صاحب تشریف نہیں لائے، پچھلی کلاس میں وہ بھی کہہ رہے تھے۔ چلیں بسم اللہ کریں، انشاءاللہ آج کسی کے ذمہ بھی لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البردزة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. باب الفتنة التي كموج البحر. قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عن الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت واشتب زرامها ظلت عجوزا غير ذات حليل، شمتأ ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا ایک منٹ الأعمش ٹھہر جائیں، قال. ہم اس کے بعد پھر اگلی روایات پڑھتے ہیں، اور وہ روایات تقریباً الگ الگ پڑھنی پڑیں گی۔ اچھا جی، الفتنہ التی تموج کموج البحر۔ امام بخاری اس فتنے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو بحر کی، سمندر کی موجوں کی طرح وہ موج در موج آئے گا، جوش مارے گا۔ اور ابن عیینہ خلف بن حوشب سے روایت کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ کانوا یستحبون ان یتمثلوا بهذه الابیات عن الفتن، کہ فتنوں سے ان اشعار کے ذریعے وہ تمثیل لیا کرتے تھے، یعنی اس کو تمثل دیا کرتے تھے، اس کو تعبیر کیا کرتے تھے۔ امراء القیس کے یہ اشعار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ شروع میں تو بڑی فیسینیٹنگ ہوتی ہے، شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے جنگ بڑھتی ہے تو پھر وہ اس بوڑھی عورت کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس کا شوہر بھی کوئی نہیں ہے، اور جس کا بڑھاپے کی وجہ سے رنگ متغیر ہو گیا، اور اس کی طرف کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ مطلب یہ ہے کہ فتنہ، اور خصوصاً لڑائی کا فتنہ، جس کو تعبیر کیا گیا ہے تموج کا موج البحر، اس سے، اور یہ مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں کا فتنہ ہے۔ آگے احادیث میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ جنگ جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت یعنی سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، جوش دکھاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے نقصانات ہوتے ہیں، تو پھر لوگ اس سے یعنی دور بھاگتے ہیں۔ لیکن پھر جب جنگ شروع ہو جائے، اس کو روکنا یہ پھر لوگوں کے بس کا بھی نہیں رہتا،
اور پھر بہت سارے اسباب ایسے آتے ہیں کہ جو جنگ کو آگے سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ شعر عام طور پہ جنگ کی اس تبدیلی اور اس تغیر کو بیان کرنے کے لیے امراء القیس کا یہ شعر پڑھا جاتا تھا: الحرب اول ما تکون فتیتن یا فتیتن، کہ جنگ اول اول جب یہ شروع ہوتی ہے تو یہ ایک نوجوان لڑکی کی طرح ہے، تسعى بزینتها، جو اپنی زینت کے ساتھ چلتی ہے، لکل جہولی، ہر یعنی جگہ پہ جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جہول یہاں پہ اگر جاہل کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حتی اذا اشتعلت، یہاں تک کہ جب وہ بھڑک اٹھتی ہے، وشب ذرامها، اور اس کے شعلے جوان ہو جاتے ہیں، ولت عجوزن، وہ بوڑھی عورت کی شکل میں پلٹ جاتی ہے، ولت وہ تبدیل ہو جاتی ہے، وجودن ایک بوڑھی عورت کے روپ میں، غیر ذات حلیلی، کہ جس کا کوئی خامد بھی نہیں ہے، یعنی جس کی طرف اور کوئی متوجہ کیا ہوگا اس کا خامد بھی نہیں ہے، وہ بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ شمتا ينکر لونها، شمتا یعنی بڑی بدصورت سی، ينکر لونها جس کا رنگ یہ بڑا منکر اور بڑا مکروہ سا سمجھا جاتا ہے، وتغیرت، اور یہ تبدیل ہو جاتی ہے، مکروہتن ناپسندیدہ چیز، یعنی شروع ہوئی فتیتن یا فتیتن بڑی اٹریکٹیو، اور وتغیرت اور اس یہ تبدیل ہو گئی مکروہتن بڑی ناپسندیدہ شخصیت کی طرح، للشمی والتقبیلی، اور یہ ناپسندیدگی اس کو سونگھنے اور اس کو بوسہ دینے میں یعنی رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھے۔ امام بخاری یہ شعر ابتدا میں ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں وہ فتنہ کہ جو تموج کا موج البحر، وہ جوش مارے گا سمندر کی لہروں کی طرح، وہ اصل میں یہ جنگ کا فتنہ ہے، جو کہ مسلمانوں میں ابتدا میں بڑا جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بہت سارے نقصانات ہوئے۔ تو اگلی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت حذیفہ سے پوچھیں گے کہ وہ فتنہ کیا ہے وغیرہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں گے کہ اصل میں اس بڑے فتنے کے راستے کا جو دروازہ ہے وہ حضرت عمر تھے، اور جب یہ دروازہ ٹوٹا ہے تو پھر فتنے آہستہ آہستہ ایسے آئے ہیں کہ پھر ان کا رکنے کا نام نہیں لیا جا سکا، وہ روکے نہیں جا سکے۔ تو یہ روایت بتائے گی کہ اصل میں یہ فتنے آغاز کیسے ہوئے، اور حضرت عمر کے زمانے میں یا اس سے پہلے یہ فتنے کیوں نہیں اٹھ سکے تھے۔ ہاں جی، پڑھیں جی اگلی روایت۔ وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق سمعت حذيفة يقول بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل لا يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. ہاں جی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاصیت تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں سوالات کیا کرتے۔
تو خود بتاتے ہیں کہ لوگ اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں فتنوں کے اور جو آزمائشیں ہیں ان کے بارے میں پوچھتا تھا، اور پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کہیں میں بھی ان میں جا نہ پڑوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے اس مزاج کا بخوبی اندازہ تھا، اور کئی جگہ پہ انہوں نے کوئی سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ مجھے توقع تھی کہ یہ بات تم ہی پوچھو گے۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں حضرت حذیفہ کو خصوصی طور پہ بتائی تھی، اور ان میں منافقین کی نشاندہی بھی کی تھی کہ یہ آدمی منافق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں پتا تھا۔ حضرت حذیفہ کسی کو ان لوگوں کا نام نہیں بتاتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو میں رہتے کہ حذیفہ اگر کسی آدمی کے جنازے میں شریک ہے تو آپ حضرت عمر بھی شریک ہوتے، اگر حذیفہ شریک نہ ہوتے تو حضرت عمر بھی شریک نہ ہوتے۔ اس یعنی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ نے ان کو منافقین کے بارے میں بتایا ہے، حذیفہ شریک نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی منافق ہے۔ اور کئی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے یہ بھی پوچھا کہ کیا ان میں میرا نام تو نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں تمہیں بتایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ کا نام نہیں ہے۔ تو اسی لیے حضرت حذیفہ سے خصوصی طور پہ لوگ سوال کیا کرتے تھے فتنوں کے بارے میں۔ حضرت عمر نے بھی اس روایت میں وہی سوال کیا۔ تو شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب حضرت عمر نے کہا ایکم یحفظ قول النبی فی الفتنہ، تم میں سے کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنوں کے بارے میں کوئی قول یاد کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ، کیا مراد وہ فتنہ ہے جو کسی آدمی کے اہل و عیال میں، مال میں، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ جو اس کی چپکلش چلتی ہے یا ان کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، کیا آپ اس سے یہ مراد لے رہے ہیں؟ تو اس کو تو نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اس کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ یعنی آدمی اگر اس میں کوئی کمی پیشی کرے گا تو یہ چیزیں، نیکیاں، یہ اس کے کفارے کے طور پہ ان برائیوں کو مٹا دیں گی۔ تو حضرت عمر نے کہا لیس ان ھذا اسالک، اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو جوش مارے گا سمندر کی لہروں کی طرح، پانی کی لہروں کی طرح۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ لیس علیک منھا بأس یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آپ پر اس کا کوئی وبال نہیں آئے گا، آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو آپ کے اور اس فتنے کے درمیان میں ایک دروازہ ہے مغلقن، جو بند ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایکسر الباب ام یفتح، وہ دروازہ جو بند ہے وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ بل یکسر، توڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے پھر کہا اذن لا یغلق ابدا، تو اگر وہ توڑ دیا گیا تو پھر یہ دروازہ کبھی بھی دوبارہ بند نہیں کیا جا سکے گا۔ یغلق یعنی اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قلت، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل، اجل، ایسا ہی ہے۔ تو شقیق جو روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ سے، وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا حذیفہ سے اکانا عمر یعلم الباب، کیا دروازے کے بارے میں عمر جانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم، ہاں جی جانتے تھے، کما یعلم ان دون غد لیلۃ، بالکل ایسے واضح جانتے تھے جیسے کسی کو یہ پتا ہو کہ دن کے بعد رات آئے گی، دون غدن، دن کے بعد لیلتن، رات آئے گی۔ وذالک، اور یہ کیوں، ان کو کیوں پتا تھا، انی حدثتہ حدیثا لیس بالاغالیط، میں نے ان کو ایک روایت بتائی تھی جو غالیط میں سے نہیں تھی، یعنی کوئی جھوٹی بات نہیں تھی وہ۔ فَإِبْنَا أَن نَسْأَلُهُ مَنِ الْبَابِ، تو وہ یعنی یہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا یا ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ وہ دروازہ کون تھے۔ فَأَمَرَنَا مَسْرُوقًا، امرنا مسروقن، ہم نے یہ مسروق کو کہا کہ تم پوچھو۔ تو انہوں نے پھر پوچھا فسألہ، فقال،
ان کا منل باپ وہ دروازہ کون تھے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ عمر، وہ حضرت عمر خود ہی تھے۔ اب حضرت عمر، یہ تاریخی طور پہ بھی ثابت شدہ ہے اب، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہ مسلمانوں کے باہمی اتفاق کا دور تھا، ان کی شخصیت کا، ان کے انتظام کا، اور انہوں نے جو نظم بنا دیا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کے باہمی اختلافات نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ اور اس دور میں جو قبائلی عصبیتیں تھیں وہ بھی پنپ نہیں سکیں، جو پرانی دشمنیاں تھیں وہ بھی منظر عام پر دوبارہ نہیں آ سکیں، اور حضرت عمر کے دور میں مسلمان ایک مٹھی کی طرح دنیا کے اوپر حکومت کرتے رہے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ابتدائی 5-6 سال ہیں یہ بالکل اسی طرح ہی امن و سلامتی کے ساتھ گزرے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نرم مزاجی کی وجہ سے آہستہ آہستہ اختلافات نے سر اٹھایا، اور ان اختلافات میں جو یعنی سب سے پیک پہ جو فتنے کو ہوا دینے والی چیز تھی وہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد پھر ایسی تلوار چلی ہے کہ ہزاروں مسلمان اس کی نظر ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دروازہ تھے جو ان فتنوں کے سامنے کھڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی آدمی فوت ہو جائے، بزرگ یا کوئی بھی فوت ہو جائے، تو اس میں جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ہمیں یہ آدمی جو دنیا سے رخصت ہوا اس کا اجر اس سے محروم نہ کرنا، اور یہ ہمیں ان کے بعد فتنے میں مبتلا نہ کرنا۔ تو جیسے گھر کے بڑے اگر ان میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو وہ بہت سارے بلاؤں اور مصیبتوں کے آگے ڈھال ہوتے ہیں، اور بہت ساری وہ ذمہ داریاں جو انہوں نے اٹھائی ہوتی ہیں وہ پھر بعد والے لوگوں کی طرف منتقل ہوتی ہیں، بہت ساری لڑائیاں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دعا بھی سکھائی۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فتنوں کے سامنے ایک دروازہ تھے کہ جب ٹوٹا ہے تو پھر مسلمان فتنوں کو مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا پہ فرمائے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ امام بخاری یہ روایات بڑی ترتیب سے لا رہے ہیں۔ اب اگلی روایت میں حضرت عثمان کا ذکر آئے گا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ بھی ہوگا کہ ان کو ان کے دور میں کون سی آزمائشیں آئیں گی۔ ہاں جی پڑھیں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى العشري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة بحاجته وخرجت في أثره فلما اسری ہی، دخل الحائط یہ اسر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا۔ جی وخرجت في أثره فلما جی دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر لي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على كف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك قال إذن له وبشره بالجنة فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لي حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر
فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى استأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على على شفت على شفت البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر فجعلت أتمنى أخا لي وادعو الله أن يأتي فقال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم إذ اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. ہاں جی، یہ روایت ہے. اور عبداللہ ان سعید بن المسیب، سعید بن مسیب یہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حائط من حوائط المدینہ. ایک حائط ویسے دیوار کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سے آپ کوئی باغ بھی مراد لے سکتے ہیں. مدینے کے باغوں میں سے کسی باغ کی طرف آپ نکلے، لحاجت ہی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے، وخرجت فی اسرہ اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیا. فلما دخل الحائط اور جب آپ اس باغ کے اندر داخل ہو گئے تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے آپ کو کہا لأکونن اليوم بواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یأمر. ایکسکیوز می سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں آپ کا دربان بنوں گا، اور آپ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا، میں خود ہی اس خدمت کے لیے وہاں پہ کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فقضا حاجتہ، آپ نے اپنی ضرورت پوری کی اور کنویں کی منڈھیر پر آپ بیٹھ گئے. فکشف عن ساقیہ، آپ نے اپنی پنڈلیاں ننگی کی، وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ اور اس کنویں میں ان کو لٹکا لیا. تو جا ابو بکر، حضرت ابو بکر آئے، یستاذن علیہ، آپ پر یعنی آپ سے ملاقات کی اجازت طلب کر رہے تھے، لیدخلا، تاکہ آپ سے ملاقات کریں. تو میں نے کہا کما انتا، کما انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ ٹھہریں، ابھی ٹھہریں، یہیں پہ ٹھہریں، حتی استاذن لک، یہاں تک کہ میں آپ کے لیے اجازت طلب کر لوں. تو میں وہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا یا نبی اللہ، ابو بکر یستاذن علیک، حضرت ابو بکر آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو اجازت دے دیں اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی سناؤ. وہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب یعنی وہ بڑے آگے اور اپنی پنڈلیوں کو ننگا کیا اور ان کو کنویں میں لٹکا کے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، فقلت، تو میں نے کہا کما انتا، یہیں پہ ٹھہرے، حتی استاذن لک، یہاں تک کہ میں آپ کے لیے اجازت لے لوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی سناؤ. تو وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ یعنی اس طرف آئے، اور فکشف عن ساقیہ، اپنی پنڈلیاں ننگی کی اور ان کو کنویں میں لٹکا لیا. فامتلأ القف، یہ منڈھیر یہ بھر گئی، یعنی اس پہ کسی اور کے بیٹھنے کی جگہ باقی نہ بچی. ثم جاء عثمان، پھر حضرت عثمان تشریف لائے.
اور میں نے ان کو بھی یہی کہا کما انتا حتی استاذن لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باری یہ فرمایا اذن لہ وبشروا بالجنہ معها بلاء یصیبہ، ان کو ان کو جنت کی خوشخبری دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو آزمائشیں بھی آئیں گی جو ان تک پہنچیں گی۔ اب یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کی پیشین گوئی اور اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ پائی اس منڈیر پہ، پھر وہ یعنی پھر کے مقابلہ ہم ان کے بالکل سامنے پہنچ گئے، علی شفت البئر، کنویں کے کنارے پر، اور انہوں نے بھی پھر اپنی پنڈلیاں ننگی کی اور ان کو کنویں میں لٹکا لیا۔ تو ابو موسیٰ کہتے ہیں فجعلت اتمنى اخا لی، میں خواہش کرنے لگا اپنے بھائی کے بارے میں بھی، وادعو اللہ ان یاتیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ بھی آ جائے۔ اب یعنی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو جنت کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے، جو آ رہا ہے اس کو تو اس کو بھی ملے گی۔ ابو رحم یا ان کے بھائی تھے ابو موسیٰ، یہ ان کے بارے میں یعنی تمنا کر رہے تھے۔ تو ابن مسیب جو اس کے راوی ہیں یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، تو وہ کہتے ہیں فتأولت ذالک قبورہم، یہ ان کا ایسے بیٹھنا، اس کی میں نے تعویل کی کہ ان کی قبریں ایسے بنیں گی، یعنی 3 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر آپ کے دائیں طرف اور حضرت عمر آپ کے بائیں طرف، جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی ایسے قبریں بنے گی۔ اجتماعات ہا ہونا، وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے۔ ون فراد عثمان، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان سے الگ قبر میں مدفون ہو گئے جنت البقیع میں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کی یہ تعبیر کی۔ اب اس روایت میں امام بخاری جو اس کو لے کر آئے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتنہ تموج کا موج البحر، یہ اصلاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوگا، وہ اختلاف بڑھے گا اور وہ اختلاف میں بڑھتا بڑھتا مسلمانوں کی آپسی لڑائیوں پر منتج ہوگا۔ ہاں جی، اگلی روایت دیکھیں، اس میں پھر اس فتنے کا تذکرہ ہے بالکل ابتدائی ایام میں۔ وبه قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل رضي الله عنه قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين رجلین، بعد أن يكون أميرا على رجلين، أنت خير بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله۔ ہاں جی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان کے ایک بھائی تھے، ان کے والدہ کی طرف سے ولید بن عقبہ، ان پر شراب نوشی کا الزام تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تحقیقات وغیرہ کے سلسلے میں ان کے کیس کو تھوڑا ڈیلے کیا، اس کے سنوائی جو ہے وہ ذرا اس میں تاخیر ہوئی، تو لوگوں میں چیم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ تو اگر حاکم بہت زیادہ نرم مزاج ہو تو پھر لوگ بھی جری ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی اور سرکردہ نوجوانوں میں سے تھے، اور ان کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سفر حج بھی کیا،
یعنی جو دو تین لوگ آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ تھے خادم کے طور پہ، حضرت اسامہ ان میں سے تھے۔ پھر لشکر اسامہ میں حضرت اسامہ کو بڑے بڑے صحابہ کرام پر امیر بنایا گیا، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بالکل اپنے پوتے کی طرح محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ تو ان کی ایک اپنی اہمیت تھی مدینہ منورہ میں اور مسلمانوں کے درمیان۔ تو لوگوں نے حضرت اسامہ کو کہا الا تکلم ھذا، آپ ان سے بات نہیں کرتے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں کہ لوگوں میں چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس معاملے کو ٹیکل کرتے اور اس کا کوئی نتیجہ نکالتے؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں کہیں اس وقت، اور یہ حدیث بھی سنائی، گویا کہ انہوں نے اپنے آپ سے یہ الزام کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشامد کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ حاکم ہیں، حاکم سے لوگوں کو کچھ مفادات ہوتے ہیں، تو ایسا انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان سے مفادات کی وجہ سے ان کو ان باتوں پر تنبیہ نہیں کرتا، حالانکہ مجھے کرنی چاہیے کیونکہ میری حیثیت ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت دی، انہوں نے کہا کہ قد کلمتہ، میں نے ان سے یہ بات کی ہے، ہاں برسر ممبر نہیں کی، برسر عام نہیں کی، سب کے سامنے نہیں کی، لیکن کی ہے۔ ما دون ان افتح بابن، ہاں میں نہیں کہ کھول دوں دروازہ، ما دون یعنی اس سے کم کم، ان افتح بابن کہ میں دروازہ کھول دوں، اکون اول من یفتحہ، اور میں اس کا پہلا کھولنے والا بن جاؤں۔ وہ باب دروازہ کون سا؟ یعنی حاکم پر تنقید کا، اس کی بے عزتی کرنے کا اور اس کی بے اکرامی کرنے کا میں دروازہ کھول لوں، اور برسر عام ان پر اس معاملے میں یعنی تنقید کروں، اور دوسرے لوگ بھی پھر میری حیثیت کی وجہ سے جری ہوں، یہ نہیں میں نے کیا۔ لیکن میں نے ایسا بھی نہیں ہے کہ ان سے بات نہیں کی، میں نے ان سے بات کی ہے۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی وضاحت دی، وما انا بالذی اقول لرجل، اور میں نہیں ہوں وہ آدمی جو کہ میں کہوں کسی آدمی کو بعد ان یکون امیرا علی رجلین، اس کے بعد کہ وہ دو آدمیوں پر بھی امیر بن جائے، انت خیر، کہ تو بہتر ہے، بعد ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انت خیر کا مطلب ہے کہ میں اس کی خوشامد کرنے کے لیے اس کو یہ کہوں۔ اور یہ میں نے کیوں نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننے کے بعد، یعنی جب سے میں نے یہ سنا ہے میں نے ایسا نہیں کیا، یعنی خوشامد نہیں کی۔ یقول، آپ نے فرمایا، یجاء برجل، ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، فیطرح فی النار، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، فیطحن فیہا کما یطحن الحمار برحاہ، جو تفصیلی روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی، پیٹ پھٹا ہوگا، اور وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے کہ گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، الو کا بیل جیسے آپ کہہ لیں۔ فیطحن، تو وہ چکر لگا رہا ہوگا، فیہا یعنی آگ میں، کما یطحن الحمار برحاہ، جیسے کہ گدھا اپنی چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ تو فیطیف بہ اہل النار، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں گے، یعنی دوزخ والے، اور یہ کہیں گے، اے فلاں، الست کنت تأمر بالمعروف، کیا تو وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم کیا کرتا تھا اور برائی سے روکا کرتا تھا؟ تو وہ پھر اس وقت کہے گا، انی کنت آمر بالمعروف، میں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، فلا افعلہ، خود کچھ نہیں کرتا تھا، وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکا کرتا تھا، وافعلہ، اور میں وہ برائیوں خود کیا کرتا تھا۔ گویا کہ قول و فعل میں تضاد تھا۔ تو ایسا واعظ جو لوگوں کو تو بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں اور خود یعنی ان پہ عمل نہ کرے، تو اس کے بارے میں یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی کتابوں میں آئی ہے۔ تو حضرت اسامہ نے یہ روایت پیش کر کے یہ کہا کہ میں یعنی حاکم کو نصیحت کرتا ہوں، حضرت عثمان سے بھی میں نے بات کی ہے، لیکن میں فتنے کا دروازہ کھولنے والا نہیں بننا چاہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی باتوں پر برسر عام ان کی شخصیت کے اکرام کو برطرف کرتے ہوئے
ان پر تنقید کرنا یہ فتنے کا دروازہ کھولنے کے مترادف تھا کہ لوگ جری ہو جائیں، اور حاکم ذمہ دار ہوتا ہے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا، اور اس کے تناظر میں لوگ ان کا جو شخصی احترام ہے اس کو بھی بھول جائیں۔ کہتے میں یہ دروازہ کھولنے والا نہیں بن سکتا۔ تو یہ امام بخاری نے ترتیب کے ساتھ تموجو فتنہ تموجو کموج البحر اس کی نشاندہی کر دی کہ آپ نے جو فرمایا تھا وہ فتنہ یہاں سے آغاز ہوا، اور آگے پھر اس فتنے کی کچھ واقعات امام بخاری ذکر کریں گے، جس میں جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ آئے گا، اور پھر آخر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کا بھی تذکرہ کریں گے کہ یہ فتنہ اس طرح اپنے انجام کو پہنچا۔ لیکن جب تک یہ فتنہ اپنے انجام تک پہنچا تو پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا تھا، اور بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو چکی تھیں جو بعد میں امت مسلمہ کو فیس کرنی پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فتنہ یہاں سے آغاز ہو کے بہت زیادہ نقصان پہنچا کے یعنی آگے بڑھا پھر۔ تو آگے امام بخاری یہ بابن سے، کیونکہ اسی فتنے کے تفصیلات کو آگے کنٹینیو کریں گے، تو اس لیے انہوں نے کوئی عنوان نہیں لگایا، بلکہ سابقہ عنوان سے ہی اس باب کو الگ کر دیا، اور ایک مرحلہ اوپر بیان کر دیا اور دوسرا مرحلہ یہاں پر بیان کریں گے۔ ہاں جی، یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ اچھا چلیں آگے بڑھیں جی۔ استاد یہ جو جی اوپر واقع ہے کنویں والا، یہ جو بیر اوریس یا بیر خاتم جو بولتے ہیں، اور حدیث میں بھی اس طرح ہے، یہ وہی واقع ہے؟ دوبارہ بتائیے گا۔ یہ جو اوپر والے حدیث میں آیا نا سر، یہ بیر کا ذکر، تو میرے خیال میں اس طرح کی جی ملتا جی جلتا حدیث ہے جس میں وہ بیر اوریس جو قبا کے ساتھ ہے، یا بیر خاتم بھی بولتے ہیں، جس میں حضرت عثمان جہاں کا وہ گرا تھا، انگوٹھا بھی گرا تھا، یہ وہی واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی وہ واقعہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جی جی شیخین جی کا اکٹھا ہونے کا ہے؟ جی جی، اکٹھے ہونے کا ہے، اور یہی جنت کی بشارت کا اس میں بھی اسی ذکر کنویں ہے۔ کے بارے میں؟ جی جی، بیر اوریس ہاں کے نام سے ہے، اوریس۔ ہاں مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے اس کی تفصیلات، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی ہو، اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ہاں جی اگلی روایات پڑھیں جی۔ باب به قال حدثنا عثمان بن الهيثمي قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة امرأتن، به. یہ جی آگے یہ روایات آپ پڑھ لیں۔ ہاں یہ باب پورا پڑھ لیں، 4 روایات آگے پڑھ لیں پوری۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد أسدي قال لما صار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر فكان حسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه اجتماعنا، فسمع یہ ماضی فاستمعنا کا صیغہ ہوگا إليه متکلم جی۔ فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي.
हम हिया। وبه قال حدثنا जी जी। وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار رضي الله عنه على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. وبه قال इब्तुली तुम, حدثنا ये मजहूल का सीगा है मिम्मब्तुली तुम। وبه قال हाँ जी। حدثنا بدل بن المحبري قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو سمعت أبا وائل رضي الله عنه يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود رضي الله عنهما على عمار حيث بعثه علي إلى أهل كوفة يستنفرهم فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. जी आगे। وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار فقال أبو مسعود رضي الله عنه ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من من استسراعك في هذا الأمر. وقال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من أصحابك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا يا غلام هذه حلتين فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيها إلى الجمعة. हाँ जी, ये रिवायात हैं जंग जमल का जब आगाज हो रहा था उस वक़्त की, और इसमें 3 शख्सियात का नाम आता है, बल्कि 5 का। हज़रत तलहा, जुबैर और हज़रत अबू मूसा, अबू मसऊद और अम्मार बिन यासिर। तो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कैंप में थे, और हज़रत तलहा, जुबैर, अबू मूसा और अबू मसऊद ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ थे। तो जब दोनों तरफ के यानी गिरोह बन गए, गिरोहबंदी हो गई, तो फिर अपनी अपनी हिमायत के लिए यानी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपनी हिमायत अपनी तरफ करने के लिए उनकी राय, तो ये प्रोपेगेंडा भी फिर हुआ, जैसे कि ये फितरी बात है। तो हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत हसन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये लोग कूफा गए, और वहां जाके उन्होंने यानी लोगों को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिमायत में निकलने के लिए गोया कि उनको तरगीब दी। तो एक रिवायत में इसका तज़किरा है, और दूसरी जो आगे 2 रिवायात हैं आखिरी, उनमें हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू मसूद और हजरत अम्मार, इनकी एक मुलाकात का तज़किरा है, और उसमें फिर ये एक दूसरे को इस बात पर ये कह रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई बात ऐसी नहीं है जो आपके बारे में कही जा सके जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिले हैं, सिवाय इस एक मामले के। तो दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, हम उसका तर्जुमा देखते हैं इंशाल्लाह। तो ये गोया के फितने का आगाज हो चुका है हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद, और ये जोर पकड़ चुका है मुतालबा कि हजरत उस्मान का किसास लिया जाए। और इस मुतालबे के जोर में जो सहाबा किराम के 2 गिरोह बन चुके हैं, और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हजरत तलहा, हजरत जुबैर और दीगर जो बड़े बड़े सहाबा हैं, वो हजरत अली
سے گویا کہ اس مطالبے میں شدت آنے کے بعد لشکر کشی پر بھی تیار ہو چکی ہیں. تو اس بات کا تذکرہ ہے. اچھا، حضرت علی کے کیمپ کی طرف سے دوسرے کیمپ کے بارے میں جو بات تسلسل کے ساتھ کہی گئی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قیادت کرنا، اس کے بارے میں یعنی کہا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی حکمرانی کے بارے میں جو باتیں کہی تھیں، اور یہ اس وقت کہی تھی جب کسریٰ کی بیٹی اس کے تخت پر بیٹھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملے کہے تھے. تو ان کو یعنی دوہرا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لوگوں کو اپنی طرف کرنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی. تو یہ سب اس وقت کی ہمارے لیے سبھی قابل احترام ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں بھیجے گا تو مومنوں کے دلوں کے جو آپس کی ناراضگیاں ہیں ان کو ختم کر کے بھیجے گا. یہ سب لوگ ہی جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے ہوئے ہیں. اختلاف ہوا ہے. اب یہ جب جنت میں جائیں گے تو اختلافات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کر کے بھیجے گا. تو اس میں یہ پہلی روایت ہے ابو بکرہ کی. اور یہاں پر ابو بکرہ، اسی طرح محمد بن مسلمہ اور دیگر صحابہ کرام یہ اس وقت گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے. صحابہ کا ایک بڑا گروہ تھا جو گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے. حضرت اسامہ بھی انہی میں تھے. آگے یہ روایت ہے کہ اسامہ بن زید. تو ابو بکرہ کہتے ہیں کہ لقد نفعنی اللہ بکلمۃ ایام الجمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمل کے ایام میں یعنی جنگ جمل کے دنوں میں ایک بات سے مجھے بڑا نفع پہنچایا اللہ نے. وہ کیا تھی کہ لما بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی ان فارسا ملکو ابنۃ کسریٰ، کہ فارس والوں نے یعنی ایران والوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا، اپنا حاکم بنا لیا. تو آپ نے فرمایا لن یفلح قوم، کوئی قوم اس فلاح نہیں پا سکتی، ہرگز فلاح نہیں پا سکتی وہ قوم، ولو امرہم امرأتن، جنہوں نے اپنے حکومتی معاملات کو کسی خاتون کے سپرد کر دیا، اس کو والی بنا دیا. تو آپ نے یہ اس وقت فرمایا تھا. لیکن ابو بکرہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ان کے لشکر سے دور رہنے کی توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے لشکر کی قیادت بھی کیونکہ خاتون کر رہی تھی، تو آپ کے اس جملے کی عمومیت کی وجہ سے ان کے ساتھ دینا بھی یعنی میری رائے میں ٹھیک نہیں تھا. تو اس لیے وہ یعنی گوشہ نشین ہو گئے اور ان کے ساتھ نہیں گئے. اچھا، اگلی روایت میں عبداللہ بن زیاد اسدی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بصرہ کی طرف گئے، یعنی بصرہ کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی نکلے لشکر کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر اور حسن بن علی کو بھیجا. وہ کوفہ پہنچے اور ممبر پر بیٹھ گئے، ممبر پر چڑھے. اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ خلیفہ کے صاحبزادے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، تو وہ فوکل ممبر کے اوپر والے سیڑھی پر یعنی بیٹھے. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حسن سے نیچے کھڑے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں یعنی عبداللہ بن زیاد یہ کہتے ہیں کہ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، ہم سب لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. اور میں نے عمار کو یہ کہتے ہوئے سنا ان عائشہ قد سارت إِلَى البصرہ، حضرت عائشہ یہ بصرہ کی طرف چل پڑی ہیں. واللہ، اللہ کی قسم، انہا لزوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ، وہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں دنیا اور آخرت میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ جان لے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا پھر حضرت عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. اب یہ انہوں نے جملہ کہا. اب اس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی اس وقت تمہارے سامنے حضرت عائشہ کا احترام اس میں انہوں نے کمی نہیں کی.
حضرت عمار کے جو مزاج ہے اس میں یہ بات بڑی جگہ پہ تذکرہ موجود ہے کہ یہ بڑے صاف گو آدمی تھے اور بات چیت کرنے کا بڑا اچھا انداز تھا ان کا. تو انہوں نے حضرت عائشہ کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، حضرت علی کی رائے کا قائل کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ بھائی ان سے اللہ تعالیٰ تمہیں اب آزما رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا پھر ان کی اطاعت کرتے ہو. تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ مخالفت، یہ اختلاف ہو گیا تو اس میں پھر ہر آدمی اگر ایک رائے کو درست سمجھ رہا ہے تو اس کو پھر پروپیگیٹ بھی کرے گا، لوگوں کو اس پر قائل بھی کرے گا. تو اگلی روایت میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے. ابو وائل اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار نے یہی بات کہی لیکن مختلف الفاظ میں. وَلَكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيتُمْ، انہوں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں، لیکن ان کے ذریعے تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ تم اب کس کی پیروی کرتے ہو. اچھا، یہ تو حضرت عمار کی روایت ہوگی. اچھا، حضرت عمار کی اہمیت ایک اور روایت کی وجہ سے بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی تھی کہ عمار تمہیں ایک فیہ باغیہ، ایک باغی گروہ تمہیں شہید کرے گا. تو حضرت عمار کی اہمیت اس حوالے سے بھی تھی کہ وہ کس طرف ہیں. آگے حضرت عمار کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں اس میں. تو اس میں میری ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میں سے کوئی اگلے ہفتے جنگ جمل کے واقعات، اس کے اسباب اور کہاں پر یہ لڑی گئی، کون کون کس کس طرف شریک تھا، اس کا مطالعہ کر کے کوئی 10-15 منٹ کی اس کی تفصیلات ہمیں بتائے. کون کرے گا مطالعہ؟ استاد جی گزارش ہے میری، مطالعہ تو ہم سارے کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ خود یہ بیان فرمائیں تو میرے خیال میں شاید سب کے لیے زیادہ یہ نفع بخش ہوگا. رائے ہے میری. اس کا مطلب ہے میں ہی کروں. نہیں استاد جی، میں نے صبح کتاب نکالی تھی تاکہ جب میں ان حدیث کا مطالعہ کری تھی تو میں نے نکالی تھی حضرت عائشہ کو، اس کو پڑھتی ہوں تاکہ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ کلیئر ہوں. انشاءاللہ صبح اس کا مطالعہ کروں گی. تو آپ اس کا مطالعہ کر لیں اور اس کی ایک پریزنٹیشن بنا لیں 10-15 منٹ کی. حضرت عائشہ کی رائے کیا تھی، یہ بات یہاں تک کیسے پہنچ گئی کہ لشکر آمنے سامنے آ گئے، اور پھر جو واقعات ہیں لڑائی کے دوران کے، اس میں حضرت عائشہ میدان جنگ میں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ کہا کہ جب تک یہ اونٹ یہاں پہ کھڑا ہے آپ بھول جائیں کہ لوگ یعنی لڑائی کو چھوڑیں گے، وہ جانے قربان کر دیں گے لیکن حضرت عائشہ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو پھر حضرت عائشہ کے اونٹ پہ حملہ کیا گیا، اور یعنی حضرت عائشہ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں لیکن ان کو میدان جنگ سے ہٹانے کے لیے. تو یہ تھوڑا سا تفصیل سے ہمیں، اب پڑھ جو رہے ہیں تو تھوڑا سا تفصیل دیکھنی چاہیے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس میں کلیئر ہوں گی. تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں، آپ بھی دیکھیں ذرا، باقی حضرات بھی اگر موقع ملے تو دیکھیں. میں کچھ چیزیں شیئر بھی کر دوں گا انشاءاللہ. اچھا جی، اگلی پاس بھیجا تھا، یہ وہی واقعہ ہے. حضرت حسن بھی ساتھ تھے. یستنفرہم، وہ ان سے حضرت علی کی حمایت میں نکلنے کا مطالبہ کر رہے تھے. فقال، ابو موسیٰ اور ابو مسعود ان دونوں نے حضرت عمار سے کہا، ما رأیناک اتیت امرا، ہم آپ کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتے کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے، اتیت امرا، آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے، اکرہ عندنا، جو ناپسند ہو ہمارے نزدیک، من اسرائی کا فی ھذا الامر، اس تمہارے آپ کے جلد بازی کرنے سے
اس معاملے میں، یعنی آپ نے حضرت علی کا جو ساتھ دینے کی اور ان کے باقاعدہ ان کی رائے کے لیے لوگوں کو قائل کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ جلد بازی ہے، اس رائے کا یہ آپ کی جلد بازی ہے۔ منذ اسلم تھا، جب سے آپ نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے ہم نے آپ میں کوئی ایسا ناپسندیدہ کام نہیں دیکھا آپ کی اس جلد بازی سے زیادہ ناپسندیدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ کام آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت عمار نے کہا مارا ای تو، ترکی بترکی جواب دیا ان کو، مارا ای تو منکما منذ اسلمتما امرن، میں نے تم میں جب سے تم نے اسلام قبول کیا ہے کوئی ایسا کام نہیں دیکھا اکرہا اندی جو میرے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ ہو، من ابتائکما عن ھذا الامر، تمہارے سستی نے اس معاملے میں شرکت سے، یعنی تم کیوں نہیں شریک ہو رہے؟ گویا کہ ترکی بدرکی ان کو جواب دیا کہ مجھے میری اگر جلد بازی ہے تو آپ لوگوں کی سستی ہے۔ اچھا، وکساہما حلتن، ابو مسعود انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمار کو یعنی حلہ، وہ چوغا یا کوئی چادر وغیرہ وہ دی۔ ثم راحوا الی المسجد، پھر وہ سبھی مسجد کی طرف چلے گئے۔ اب ہو رہا ہے پروپیگنڈا، لیکن ان کے آپس کے تعلقات ایسے ہیں کہ اکٹھے ہی مسجد میں گئے۔ اور اگلی روایت میں بھی بالکل یہی واقعہ ہے، اور اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آخر میں کہ ابو مسعود بکانا موسیرن، وہ اس وقت خوشحال تھے، اور انہوں نے کہا یا غلام ہاتی حلتین، اے لڑکے دو حلے لے کے آؤ، یعنی کو دو جوڑے لے کر آؤ، اور ایک انہوں نے ابو موسیٰ کو دے دیا اور دوسرا حضرت عمار کو دے دیا، اور پھر کہا روحا فیہ الی المسجد، اس میں آپ مسجد جمعے کے لیے جائیں، الجمعہ جمعے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں تحفے تحائف بھی جاری تھے اور رائے کا یہ اختلاف بھی جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں جب ہم مطالعہ کریں تو اس مطالعے میں فقہا کے ہاں ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر جنگ جمل اور جنگ صفین جو مسلمانوں کی آپسی لڑائیاں ہیں، اگر ہم ان کو منہا کر دیں، یعنی یہ سمجھیں کہ یہ ہوئی ہی نہیں، تو مسلمانوں کے باہمی لڑائیوں میں جو فقہی احکامات ہیں اس کا بہت بڑا حصہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو آپس کا اختلاف بھی تھا وہ بھی ہمارے لیے اس پہلو سے رحمت بنا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی لڑائیاں ہوئی ہیں یا مستقبل میں ہونی تھی تو اس میں اپنے قیدیوں کے ساتھ، اپنے شہداء کے ساتھ جو آپس میں لڑائی میں کام آئے، ان کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ رہنمائی نہ ملتی، کیونکہ اس سے پہلے جتنا بھی جہاد ہوا تھا وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہوا تھا، اور اس میں ان کے خاندان والوں کو غلام بنانا، باندیاں بنانا، ان کے مال غنیمت کو تقسیم کرنا، ان کے گھروں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا، اس کو مال غنیمت سمجھنا، مال فیع کے معاملات، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کو معلوم تھے، اور وہ لڑائی کے نتیجے میں جو مال حاصل ہو رہا ہے یہ سب احکامات ان کو کلیئر تھے سارے۔ وہ جہاد ہو رہا تھا مسلسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے ہی کلیئر ہو گیا تھا، لیکن آپس کی لڑائی میں کیا معاملہ ہوگا، یہ اس پہلو سے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو فقہا کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ ان احکامات کا وہ حضرات صحابہ کرام کی یعنی ان واقعات سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم ان کو الگ کر دیں تو بہت سارے احکامات ہم سے اوجھل ہیں، اور اس میں فیصلہ کرنا یہ کافی مشکل ہوتا اگر یہ نہ ہوتا۔ تو تکوینی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معاملہ ہوا، لیکن اس میں بھی صحابہ کرام کی ذات سے ہمیں شرعی معاملات میں رہنمائی ہی میسر آئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان سب حضرات کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے دل میں کوئی بات ہو، کوئی اضافہ کرنا ہو تو فرمائیں، وگرنہ پھر یہاں پہ ہم کلاس روکتے ہیں، انشاءاللہ 9:30 پہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ 9:30 پہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔